السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 11 تا 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں تخلیق کائنات پر غور و فکر اور وسائل کائنات پر غور و فکر اور ان کو دریافت کرنا، اس کا جو مرکز بنایا وہ انسانیت کی ترقی کے ساتھ ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ کی تمام کائنات یہ با مقصد اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ قومیں جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، تکبر کیا، غرور کیا اور فساد فی الارض کیا، انسانوں کو کم تر سمجھا، غلام بنایا، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان پر عذاب مسلط فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دعوت دی کہ زمین پر چلو پھرو، غور و فکر کرو اور دیکھو بڑے بڑے طاقتور زور آور کس طرح اپنے انجام سے گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اصل میں انہوں نے اللہ کی فلسفی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی انفرادی خواہشات، لالچ، خود غرضی اور مفاد پرستی کو مرکز بنایا، اللہ کو مرکز نہیں بنایا۔ بلکہ اللہ کے جو رسول تشریف لائے، اللہ کی سچی جماعتیں آئیں، ان کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، پریشانیاں کی۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں بھی اسی دلائل، وہ دلائل جن دلائل کے ذریعے سے اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں، الارم کر رہے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں، اللہ ان دلائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے غور کرو، تم اپنی زندگی پہ غور کرو، آخرت کو سمجھو، آگے بڑھو۔ اللہ تو ہمیں آگے ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بنے اور میرے بندے بن کر میری پہچان پیدا کر کے اللہ کی مخلوق کی بھی پہچان پیدا کرے، انسانوں میں عدل قائم کرے، خوشحالی قائم کرے اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، اگلی زندگی کے بارے میں غور کریں جس کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں، بناتے ہیں پہلی بار، ثم یعید، پھر اس کو دہرائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، آغاز جو تخلیق کا ہوا، آدم علیہ السلام بطور بشر انسان، پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے پیدا کیا ان کو، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان زمین اللہ نے پیدا کی، اور اس میں جتنے وسائل ہیں وما بینہما وہ اللہ نے پیدا کیے۔ پھر یہ انسان اور دیگر مخلوقات دنیا سے جا رہے ہیں، یہ وہ دلائل ہیں، عقلی دلائل، یہ سائنس ہے پوری جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، جب یہ جا رہے ہیں تو پھر دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ اور یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، غور کرو، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یہ سارے جو مجرم ہیں یہ کوئی امید نہیں رکھیں گے، نا امید ہو جائیں گے، اور ہر قسم کی آس امید ختم ہو جائے گی۔ اور وہاں پر صرف اور صرف اعلیٰ نظریہ کام آئے گا، اعلیٰ عمل و کردار اور شعوری جو جد و جہد کی ہے وہ کام آئے گی۔ اللہ کی کتنی پہچان پیدا کی، اللہ رب العزت کی سچی جماعتوں کی کتنی پہچان پیدا کی، کتنا ساتھ دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، سنیے اللہ کیا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے جو شریک، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، شفعاء سفارش کرنے والے، کوئی ان کی سفارش وہاں نہیں کر سکے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہے، یہ واو قسمیہ ہے، خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور اس وقت قیامت کے دن جماعتیں مختلف قسم کی ہو جائیں گی، لوگ جو ہیں وہ مختلف جماعتوں میں تشکیل ہو جائیں گے، وہ تقسیم ہو جائے گی ان کی۔ وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ پہلی تقسیم تو یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سنیے میرے عزیزو دوستو ساتھیو، بس بہرحال جن کا اعلیٰ ایمان ہے، الذین آمنوا، جن کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، فلسفہ توحید کی رٹ کو جنہوں نے اپنے دلوں اور اپنے ذہنوں پر تسلیم کر لیا، وعملوا الصالحات، اور پھر اسی کے مطابق ان کا عمل و کردار ہے۔ فلسفہ توحید، اللہ کی پہچان قلب میں، اقرار باللسان زبان پر، اور عمل و کردار۔ عمل صالح وہ عمل ہے میرے عزیزو جو اعلیٰ نظریے کے مطابق ہو۔ نظریہ کچھ اور ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، عمل اللہ کے خلاف ہے، یہ تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، یہ اللہ کی جو سچے بندے ہیں، سچی جماعتیں ہیں، بس وہ باغات میں ہوں گے، اور یحبرون یہ حبور سے مشتق ہے جس کا معنی خوش ہوں گے۔ اللہ کے سچے لوگ خوش ہوں گے، سچی جماعتیں خوش ہوں گی۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ دنیا میں بھی خوش ہوں گے جنہوں نے اللہ کو مان لیا۔ جب عدل کا نظام غالب ہوگا تو یہ سچی جماعتیں خوش ہوں گی کہ آج اللہ کا نظام غالب ہے، تو پوری انسانیت اللہ کی طرف متوجہ ہے،
اللہ کی پہچان اس میں موجود ہے، اور ازل کے نظام کی وجہ سے پوری انسانیت یکجان ہو کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ دوسری جماعت تقسیم ہوگی، ایک سچی جماعتیں حزب اللہ، اللہ کی جماعتیں، دوسرے حزب الشیطان، شیطانی جماعتیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اللہ سے جو ملاقات ہے اس کو جھٹلا دیا، آخرت کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ اس وقت جو عذاب ہے اس میں پکڑے جائیں گے۔ میرے عزیزو، اب اس سے واضح رہنمائی کیا ہو سکتی ہے کہ سچی جماعت سرخرو ہوگی، کامیاب ہوگی، خوش ہوگی، اور جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں اللہ کے عذاب میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں اللہ کی بالادستی ضروری ہے۔ فسبحان اللہ، بس اللہ پاک ہے، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی ٹائم بھی ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشیًّا یعنی عصر کے وقت، پچھلا جو وقت ہوتا ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم دوپہر کا وقت، ظہر کا وقت۔ اس آیت مقدسہ سے پانچوں جو نمازوں کے اوقات ہیں اللہ رب العزت نے وہ رہنمائی ارشاد فرما دی ہے۔ تمسون تصبحون، صبح اور شام کی نمازیں ہیں، شام کی نمازوں میں مغرب ہے، عشاء ہے، صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے، اور عشیًا وحین تظہرون، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے۔ یہ پانچوں اوقات جو نمازوں کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، یہ اپنی یاد کے لیے ہیں۔ اس لیے نماز میں تینوں چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، قلب بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے، اب اس کا اظہار ہم سوسائٹی اور معاشرے میں جا کے کریں گے۔ یہ ہے اصل میں نماز کا تصور۔ اس کے اثرات بازار پہ ہونے چاہیے، مارکیٹ میں ہونے چاہیے، کاروبار پہ ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں ہونے چاہیے، تب نماز کا فائدہ ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز نتائج پیدا کرے گی تو اللہ کی رضا پیدا ہو جائے گی، اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے گی۔ اگر نماز صرف مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہم نے کی لیکن نتائج پیدا نہیں ہوئے تو میرے عزیزو نماز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یخرج الحی من المیت، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جو زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی زمین بنجر ہے، ہم اس زمین کو زرخیز بناتے ہیں، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین میں پانی ڈالتے ہیں، زمین کو ہم زرخیز بناتے ہیں، اور اللہ زمین سے وسائل رزق پیدا کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرما دی کہ موت و حیات حقیقی ہو یا مجازی ہو، حصی ہو، معنوی ہو، سب کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکالیں گے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔
اس پورے رکوع کا عنوان یہ ہے اصل میں کہ اللہ نے پہلے بھی پیدا کیا، پھر اللہ ماریں گے، ہم زمین میں چلے جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کرو، اپنے اندر سوچو، اللہ کی پہچان پیدا کرو، انسانیت کی پہچان پیدا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔